یہاں پہ لوگ کچھ چیز بانٹ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آقا امام حسین علیہ السلام بالکل آپ کے سامنے. یہ دیکھیں اچار، ہر طرح کا اچار آپ کو مل جاتا ہے. اور مشین دکھاتا ہوں آپ کو جو جوتے جس سے وہ سلائی کرتا ہے. یہاں پہ دیکھیں مچھلیاں، اور ہمیں $100 ملا ہے یہاں کا. یہ جی انار کا جوس بن رہا ہے. یہ آپ کو سامنے جو مرغے 2 نظر آ رہے ہیں ان کا ریٹ پتہ کیا ہے. یہ 27 شلیف کا ہے اور یہ بھی 27، تقریباً 3200 روپے کا پاکستانی بن جاتا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام محمد وال محمد پر. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وقار احمد حسینی. آج آپ کو کربلا معلیٰ کے مختلف بازارات اور مختلف دکانیں، کربلا معلیٰ کی زندگی کیسی ہے اس کے متعلق میں آپ کو اس ولاگ میں دکھاتا ہوں. آئیں چلتے ہیں، میں آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت کرواتا ہوں، عراق کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں اور بتاتا ہوں یہاں کے لوگ کیسے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ ہے جی عراق کی زندگی، عراق کے لوگ، عراق کی دکانیں. آپ کو وزٹ کرواتا ہوں مختلف مارکیٹوں کا، اور مختلف لوگ دکھاتا ہوں اور مختلف دکانیں دکھاتا ہوں. عراق میں کیسے دکانیں لگاتے ہیں لوگ اور کیسے جناب یہاں کی زندگی ہے اس کے متعلق آج آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جی جوس کا ایک یہ سٹال لگا ہوا ہے. یہاں پہ ایسے جناب جوس وغیرہ لوگوں کو پلاتے ہیں. انار ہے، لیمون ہے، پرتقال ہے. السلام اخی حبیبی، الحمدللہ. بیشا ہے رومان الف الفین. یہ کہہ رہا ہے جی الف کا بھی ہے اور بلفین کا بھی ہے. ایک ہم انار پیتے ہیں اس سے اور دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں انار کا ذائقہ کیسا ہے. دیکھتے ہیں ملاوٹ کر کے دیتا ہے یا اصلی انار دیتا ہے. حبیبی واحد انار، اے واحد الف الفین الف موجود رومان بس واحد. دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کیسے انار کا جوس بناتا ہے. اچھا جی، اس نے انار جو ہے وہ سامنے جوس رکھا ہوا ہے، انار کے وہ جو رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے یہ جو نیچے جامد ہے وہ انار ڈال کے دے رہا ہے. نیچے اس نے وہ انار کے جو بیج ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ ہمیں بنا کے دے گا. یہ جناب یہ بس شکر قلیل ہے، شکر زیادہ شکر. ہاں دکھاتا ہوں جی آپ کو کیسے یہ انار کا جوس بناتا ہے. اس کو رومان کہتے ہیں. رومان ہے، ہاں رومان. پیچھے ان کی یہ دکان ہے اپنا موبائلوں والی، اور آگے انہوں نے چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا ہے. ابھی یہ انار کا جوس بنا رہا ہے. ایک الف کا دے گا، مطلب پاکستانی 200 روپیہ بنے گا. یہ پانی ڈال رہا ہے، صاف پانی ہے یہ. میرے خیال میں یہ 2-3 گلاس بنائے گا. واحد گلاس بس ہے، تقریباً ہے 3-4-5 ہے. شنو هاي 3-4-5 ها. یہ جی انار کا جوس بن رہا ہے. ایک گلاس مانگا تھا تو اس نے جناب بنا دیے ہیں، تقریباً میرے اندازے میں یہ 3 گلاس بنا دیے ہیں. تو یہ انار نہیں ڈالا، ایسے اس نے پہلے نیچے جامد رکھا ہوا تھا انار، اور یہاں یہ دیکھیں جی انار کا جوس تیار ہو گیا. شکراً حبیبی شکراً. یہ دیکھیں جی انار کا جوس ہم نے پاکستانی 200 روپے کا لیا ہے. ابھی یہ تیار ہو گیا ہے. بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکراً حبیبی شکراً حبیبی شکراً. ابھی پی کے دکھاتا ہوں آپ کو کیسا ہے انار کا جوس.
بالکل اس کا ذائقہ نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 1 مہینے کا پرانا انار ہے جو اس نے ہمیں بنا کے دیا ہے۔ یہ اس کو واپسی کر دیتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل اچھا نہیں ہے انار کا جوس۔ شکراً حبیبی، واللہ شکراً۔ گاہک آتے ہیں ایسی ریڈیوں پہ آتے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھائی ہمیں تازہ جو انار کا جوس ہے وہ نکال کے دے، اور وہ جو نیچے سے آپ کو بنا کے دے گا، مطلب اس نے اس کے اندر بالٹی میں وہ نیچے رکھے ہوئے ہیں انار کے دانے نکال کے، وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جناب چائے کی جو سٹال ہے وہ کتنا پیارا لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم حبیبی، ماشاء اللہ ہے کل زین ہے۔ ہاں ابھی دکھاتے، یہ ہے جی چائے کا لا پاکستان، پاکستان شکریہ۔ ہائے بیش ہے روبا دینار، ماشاء اللہ۔ یہ جی روبا دینار کی ہے چائے، ایک بزرگ نے یہاں پہ چائے لگائی ہوئی ہے۔ شکراً حبیبی، شکراً حبیبی۔ ہاں مہدی شکراً ہے۔ یہ جی اپنا آپ کو چائے کا سٹال دکھایا ہے، اور یہاں پہ کرنسی والے بیٹھے ہیں، اور ہم ابھی ڈالر بھی چینج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس عراقی پیسے ہیں اور ڈالر لیتے ہیں، $100 لیں گے ہم، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پیسوں کا ادھر کے کتنے پیسے ہوں اور $100 کتنے کا بنے گا۔ یہاں سے پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم حبیبی، بیشا ہے ورکا دینار موجود ہیں جی، اے دینار۔ ابھی پتہ کرتے ہیں بھائی سے۔ ہاں اتنے کا ہے جی اپنا ڈالر، آج کا جو ریٹ ہے وہ اتنے کا ہے ڈالر کا۔ ابھی جی ہمارے پاس عراق کے پیسے ہیں اور ہم ڈالر لیتے ہیں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈالر کتنے ملے ہیں، کتنوں پیسوں کے کتنے ڈالر ملے ہیں۔ یہ تھے جی عراق کی کرنسی کی مارکیٹ۔ ابھی ہم نے 1,49,500 روپیہ ادھر کا دیا ہے، اور ہمیں $100 ملا ہے یہاں کا، اور ایسے یہ پاکستانی تقریباً 28,500 روپیہ بن جاتا ہے، $100 ہے جو۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کے خوبصورت مناظر۔ یہ تھی جی مارکیٹ، کرنسی جو ایکسچینج کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کربلا محلہ میں آتے ہیں تو یہاں سے آپ کرنسی ایکسچینج کروا سکتے ہیں۔ بالکل روضہ مبارک حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے یہ ساری مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ سارے کرنسی والے جو سمیں بیچتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مٹھائی کی دکان ہے، بہت VIP۔ سلام اخی، سلام شکراً۔ یہ بہت ہی پیاری، یہ کتنے کی ہے؟ آئی بیش ہے 6 کلو 6، بہت ہی VIP ہے یہ اپنا مٹھائی، اور پاکستانی تقریباً 1200 روپے کی کلو ہے۔ یہ بالکل روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری مٹھائی ہے، اور کھانے میں بھی بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اخروٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ شکراً۔ یہ بالکل روضہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے یہ جو دکانیں ہیں، اور یہ کرنسی والے مٹھائی والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس بازار کی میں آپ کو تھوڑی خوبصورت مناظر دکھا کے لاتا ہوں، اس بازار میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر بالکل یہ دیکھیں چھتری، کتنی زیادہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ پولیس ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ پولیس والے آ رہے ہیں، اور ابھی جو لوگ ہیں کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان میں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پورے عراق سے۔ شبرات والے دن 15 شعبان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے، اس لیے لوگ یہاں پہ دھڑا دھڑ اکٹھے ہو رہے ہیں کربلا محلہ میں، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ شبرات منائیں گے 15 شعبان کو۔ اس لیے ماشاءاللہ دیکھیں زائرین اپنا اپنا سامان لے کر کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔
اللہ دیکھیں جی عراق کے خوبصورت بازار، اور دیکھیں یہ بچے یہاں پہ پھول بیچ رہے ہیں. بیش 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 بلیف بلیف بلیف. ہاں ہے ہاں، یہ تازہ نہیں ہے پھول، ویسے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور 200 روپے کا ہے پاکستانی، الف کا دے رہا ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں جو جناب پھول بیچ رہے ہیں. دیکھیں، اور یہ پلاسٹک کے پھول ہیں، اصلی پھول نہیں ہے. شکراً شکراً حبیبی شکراً. اور دیکھیں جی عراق کے خوبصورت بازار اور خوبصورت دکانیں. یہاں پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جوتوں کی دکانیں ہیں، اور یہاں پہ ایک جیولری کی چھوٹی سی دکان بنی ہوئی ہے. بہت ہی جی خوبصورت مناظر ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں جھنڈیاں اوپر کتنی زیادہ لگی ہیں کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے 15 شعبان کو، اس لیے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور 15 شعبان یہاں پہ وہ عید منائیں گے اور خوشی منائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد. اسے بیش بیش 91 علی. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے وزن بچے کروا رہے ہیں. یہ تقریباً پاکستانی 50 روپے لیتا ہے اور وزن کر کے دیتا ہے. یہ چھوٹے سے بچے نے یہاں پہ کنڈا رکھا ہوا ہے اور 50 روپے پاکستانی لیتا ہے تقریباً اس حساب سے، اور وزن کر کے دیتا ہے. شکراً حبیبی. ہائی بیش ہائی بیش ہائی بے لولا کو سب بتا. شو 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 اس بچے کا چھوٹا سا وزن دیکھتے ہیں جی کتنا ہے وزن. ہاں جی 17 کلو اس کا وزن آ گیا. 27. یہاں پہ دیکھیں جناب کتنے خوبصورت مناظر عراق کے. یہاں پہ لوگ کیسے سٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسے یہاں کی زندگی ہے. یہ بالکل موٹر سائیکل پاکستان جیسا ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی ایسے موٹر سائیکل ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں ایک بھائی لاچیاں بیچ رہا ہے. یہ سامنے مطعم ہے، کھانے پینے کا ہوٹل ہے. یہاں پہ ہر بندہ محنت کر رہا ہے، ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو. کچھ عورتیں ہیں وہ بھی اپنے سٹال لگا کے بیٹھی ہیں. عراق کربلا، جو کربلا شہر ہے بہت بڑا ہے. ابھی تو صرف یہ ایک بازار ہے جس کا میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں جی خوبصورت مناظر عراق کے بازار کے. ابھی یہاں سے اندر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور ادھر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کتنے پیارے سبزی اور فروٹ کے سٹال لگے ہوئے ہیں، اور سامنے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے پرتقال یہ مالٹا اتنے کا ہے، اور یہ جو کیلے ہیں جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری لکھ کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں دیکھیں کپڑے کی ایک دکان ہے. یہاں پہ آپ کے مچھلیاں وغیرہ مل جائیں. یہاں پہ دیکھیں جناب خوبصورت پرندے اور مرغے، اور یہاں پہ نیچے بطخیں بیچنے کے لیے. دیکھیں کتنے خوبصورت پرندے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت چڑیاں. یہ مرغے دیکھیں اور نیچے بطخیں وغیرہ ہیں، اور یہاں پہ بھی بطخیں ہیں. ادھر یہ طوطے وغیرہ کتنے پیارے طوطے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ. یہ آپ کو سامنے جو مرغے دو نظر آ رہے ہیں ان کا ریٹ پتہ کیا ہے. یہ 27 الف کا ہے اور یہ بھی 27، تقریباً 3200 روپے کا پاکستانی بن جاتا ہے یہ. اور یہاں پہ نیچے بطخیں دیکھیں، یہ بطخیں وغیرہ پڑی ہیں، اور یہاں پہ مرغیاں ہیں، اور یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پیرٹ طوطے، اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طوطے.
یہاں پہ انہوں نے بلبل رکھی بھی ہے بیچنے کے لیے، بلبل. یہ ہے جی مارکیٹ، اور وہاں پہ مچھلیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. پہ عراق کا بھائی موٹر سائیکل پہ ایک چھوٹا سا رکشہ بنایا ہے، ڈبے بریانی کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیچ رہا ہے. اور اندر ایک بلب لگایا گرمائش رکھنے کے لیے. ماشاءاللہ. شکراً حبیبی، شکراً شکراً. یہاں پہ دیکھیں مچھلیاں، تازہ مچھلیاں مل جائیں گی آپ کو. یہ دیکھیں کتنے، اس جگہ سے آپ کو جو مچھلی ہے وہ ہر قسم کی مل جائے گی. یہ تھی جی اس کو آپ منڈی بھی کہہ سکتے ہیں، مچھلیوں کی منڈی بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو مچھلیاں مل جائیں گی اور وہاں سے آپ کو پرندے وغیرہ مل جائیں گے. اور تقریباً 1 کلو جو ہے وہ 5 الف کی یہاں پہ دیں گے. یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ جگہ جگہ پہ ایسے چھوٹے چھوٹے فوارے لگا کے انہوں نے مچھلیاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہاں سے آپ کو مچھلیاں مل جائیں گی. یہاں سے آپ کو جو پرانا سامان ہے الیکٹرانکس کا وہ مل جائے گا. وہاں یہاں سے آگے فرنیچر جو پرانا ہے، یہاں پہ لوگ جو تھوڑا سا بھی پرانا سامان ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، پھر نیا لے لیتے ہیں. اور یہاں اس مارکیٹ سے آپ کو پرانا سامان مل جائے گا. یہ سارا فرنیچر پڑا ہوا ہے. یہ ابھی ہم نے بریانی بھی لے لی ہے اس بھائی سے جو وہ بریانی بیچ رہا تھا. چلتے ہیں حرم پاک کی طرف اور وہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے. یہ دیکھیں جی، یہاں سے آپ کو یہ گدے وغیرہ اور نیچے جو چارپائیاں کہہ سکتے ہیں آپ کو، وہ یہاں پہ مل جائیں گے جو پرانے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں فریج وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک زیارت بھی آتی ہے جو حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کا یہ یہاں پہ مزار ہے. جب بھی آپ کربلا محلہ میں آئیں تو روضہ امام حسین علیہ السلام یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے نزدیک ہے یہ زیارت. جو ان کے پوتے ہیں حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے، ان کی یہ زیارت ہے. یہاں پہ اندر زائرین زیارت کر رہے ہیں. ایک بھائی موچی بیٹھا ہوا ہے اور مشین دکھاتا ہوں آپ کو جو جوتے جس سے وہ سلائی کرتا ہے، مشین کیسی ہے دیکھیں. ماشاءاللہ ایسے یہاں پہ جوتے وغیرہ بناتے ہیں. شکریہ. یہ تندور ہے، یہاں پہ تندور دیکھیں کیسے کیسے تندور لگے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، اور یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی دکان ہے. یہ وہ بھائی جس سے ہم نے بریانی لی ہے، یہ والی، اس بھائی سے. ماشاءاللہ اس کا کام اچھا ہے. اللہ کریم اس کے رزق میں برکت ڈالے، کیونکہ یہ پوری کربلا میں گھوم رہا ہے اور اس ٹائم یہ سارے لوگوں کے پاس آتا ہے اور بریانی دے کے آگے آگے چلا جاتا ہے. 2 الف کا تقریباً یہ ایک جو ڈبہ ہم نے اس سے لیا ہے یہ 400 روپیہ پاکستانی بنتا ہے. یہاں پہ دیکھیں گوشت کی ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی. یہاں پہ پیاز، آلو، ٹماٹر وغیرہ بہت سستے لگائے ہوئے ہیں اس نے. یہاں سے آپ تھوڑا سا باہر آتے ہیں ان بازاروں میں تو آپ کو سستی چیزیں ملتی ہیں.
یہاں پہ ریٹ وغیرہ لکھ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس سائڈ سے چیزیں وغیرہ لیتے ہیں حرم پاک کے نزدیک سے، وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے جو بھی آپ چیز لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے، اتنے کی چیز یہ اتنے کی چیز. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں عراق کے مکمل بازار، عراق کی دکانیں، عراق کے لوگ، عراق کی زندگی کیسی ہے، یہاں پہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. اس ویڈیو کو بھی ایک دفعہ شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے عراق کیسا ہے. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک مل سکے. یہ دیکھیں اچار، دیکھیں ماشاءاللہ زیتون کا زیادہ اچار ہے. روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں بین الحرمین میں. ادھر جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ادھر جا کے بریانی بھی کھائیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دکانیں ہیں عراق کی. یہ ایک دکان ہے بہت پیاری، دیکھیں، اور کتنی پیاری یہ شیٹیں ابھی نئی جو چل رہی ہیں دیوانوں پہ لگا سکتے ہیں. بہت بڑی دکان ہے شیٹوں کے متعلق. یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری دکانیں ہیں. آگے میں آپ کو عراق کا جو وہ بازار ہے بڑا بازار اس کی طرف لے کے گیا تھا. ابھی ادھر سے ہم ادھر آ گئے ہیں، ایک جو چھوٹا بازار ہے اندر، وہاں پہ میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں. اور اس بازار میں آپ کو چیزیں بہت سستی مل جاتی ہیں، سبزی، گوشت، ہر طرح کی چیزیں، فروٹ. اگر آپ نے خشک میوہ جات لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، جو بھی چیز لینی ہے یہاں پہ آپ کو بالکل سستی مل جاتی ہے. یہاں پہ آگے گوشت کی بہت بڑی مارکیٹ آ جائے گی. ابھی ہم روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. روضہ امام حسین علیہ السلام کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک کی بھی زیارت کرواتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار احمد حسینی. اس ویڈیو کو ایک دفعہ لازمی شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی زیارت کر سکے، کربلا مولا کی، عراق کے بازار دیکھ سکے اور روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عراق کا جو اندر کا بازار ہے وہ ہے. یہ جی گوشت کی مارکیٹ ہے، بہت بڑی گوشت کی مارکیٹ ہے. یہاں سے آپ کو گوشت تازہ مل جائے گا. اور اس کے اندر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ جو پلازا ہے اس کے اندر کافی سستی چیزیں اور کافی زیادہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس کے اندر ہم چلتے ہیں اور اس کے اندر کافی گلیاں بنی ہوئی ہیں، ہر طرح کی چیزیں یہاں سے مل جائیں گی آپ کو. یہ گلی یہاں سے یہاں جا رہی ہے. یہ ہر طرف گلیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ہول سیل ساری تسبیحیں وغیرہ یہاں پہ مل جائیں گی. ہول سیل کی دکانیں کربلا میں ہیں جہاں آ کے آپ خریداری کر سکتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر ہول سیل کی دکانیں ہیں. اس پلازے میں زیادہ تر زائرین کو نہیں پتہ ہوتا کہاں سے سستی چیزیں ملیں گی. ابھی ہم پلازے سے اس طرف باہر آ گئے ہیں. یہ پلازا بہت بڑا ہے، آگے سے بھی گلی اندر جاتی ہے. اور
یہ دیکھیں اچار، ہر طرح کا اچار آپ کو مل جاتا ہے، ٹماٹر، اور اس کے علاوہ یہاں پہ زیتون پڑا ہے، اس کے علاوہ یہ توریاں شوریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ انڈیا کے زائرین کے لیے ہے خاص، یہ انہی کی مالکیت ہے، کافی سالوں سے انہوں نے یہ تعمیر کی ہے، اور ان کے یہاں پہ زائرین یہاں پہ آتے ہیں اور رہتے ہیں۔ یہاں سے ہم اندر چلے جائیں گے روضہ مبارک کی حدود کے اندر، ادھر سے چیکنگ کروا کے ہم وہاں سے چلتے ہیں، اس سائڈ سے اندر چلتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو بڑے بڑے جو فندق نظر آ رہے ہیں، ہوٹل جہاں پہ زائرین آ کے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی ایک دفعہ شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی زیارت کر سکے۔ آگے جا کے روضہ امام حسین علیہ السلام کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایک دفعہ شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو، اور ایک دفعہ لائک بھی کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو۔ یہاں پہ دیکھیں سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، سیڑھیاں اور پائے بالکل صاف کر کے۔ یہاں پہ انہوں نے بھی مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں، مچھلیاں بالکل زندہ ہوتی ہیں، دیکھیں ایسے پانی کا فوارہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف، وہاں سے ہم پولیس کا جو آئے گا چیکنگ، وہاں سے چیکنگ کروا کے اندر جائیں گے۔ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ کو کرواتا ہوں۔ اس چینل پر آپ زیارات کے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وقار احمد حسینی یوٹیوب چینل۔ ادھر سے ہم اندر چلتے ہیں، روضہ امام حسین علیہ السلام کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ یہاں سے چیکنگ کروائیں گے اس جگہ سے، اس سائیڈ پہ لیڈیز اور اس سائیڈ پہ جو جینٹس ہیں وہ چیکنگ کروائیں گے۔ یہاں سے ہم نے ابھی چیکنگ کروائی ہے، اندر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی ہے، اور یہاں پہ جو طالبات جو پاکستانی طالب علم ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں اس کے اندر۔ یہاں سے جی ہم جا رہے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اور روضہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی طرف۔ آپ نے دیکھے عراق کے دکانیں، عراق کے بازار اور عراق کے لوگ، آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ کو یہ چھوٹی سی عراق کی سیر کیسی لگی ہے۔ یہاں سے یہ جی حدود آ جاتی ہے، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حدود کے اندر آ گئے ہیں، اور بالکل یہ دیکھیں آپ کے سامنے روضہ مبارک شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ اپنا اپنا سلام پیش کریں شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم آپ کو بھی کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ ہے، ہر طرف زائرین ہیں، اور آمد ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر مبارک، اور آپ کے سامنے روضہ مبارک شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ آگے لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو بین الحرمین کی بھی زیارت کرواتا ہوں، اور روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، دیکھیں کیسے چمک رہا ہے روضہ پاک، کیونکہ ہر طرف سونا لگا ہوا ہے، گنبد مبارک کے اوپر، میناروں کے اوپر سونے کے ساتھ بنایا گیا ہے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ پاک، اور دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر ہے۔
ابھی کربلا مولا کو بہت سجایا جا رہا ہے اور آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں پھول اور خوبصورت مناظر، کیونکہ شعبان کی تیاریاں 15 شعبان کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں پہ۔ پہلی شعبان سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، 15 شعبان تک تیاریاں ہی تیاریاں ہوتی ہیں اور ہر طرف خوشیاں، ہر طرف ماشاءاللہ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دکھاتا ہوں، یہاں پہ عراق کے بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں زائرین، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ اس ویڈیو کو بھی ایک دفعہ لازمی شیئر کر دیں۔ یہ لائٹوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی لائٹیں اس کے اندر لگائی جا رہی ہیں، موم بتیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، بالکل روضہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے سامنے۔ یہ دیکھیں سامنے موم بتیاں یہ لگی ہوئی ہیں، ان کو رات کے ٹائم جلایا جائے گا۔ جی آپ نے کربلا مولا کے خوبصورت بازار دیکھے، گلیاں دیکھیں اور دکانیں دیکھیں، آپ نے لوگ دیکھے۔ آپ کو کیسا لگا کربلا مولا کے عراق کی زیارت کر کے؟ لازمی کمنٹ میں بتائیں۔ ابھی یہ آپ کے سامنے روضہ مبارک حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے، اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کتنے پیارے خوبصورت مناظر۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مناظر، اور سامنے یہ پنجہ مبارک بنایا گیا ہے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا، اور یہاں پہ دیکھیں کتنی یہاں پہ انہوں نے سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ بینر وغیرہ لگا رہے ہیں کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان کو یہاں پہ یہ جو زائرین ہوں گے اس کے اندر جو نیاز کہہ سکتے ہیں، تبرک کہہ سکتے ہیں، وہ زائرین کے اندر بانٹا جائے گا۔ ماشاءاللہ زائرین کا ہجوم دیکھیں کربلا مولا کی طرف، پورے عراق سے لوگ کربلا مولا میں جمع ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ زائرین آتے ہیں یہاں پہ شعبان منانے کے لیے۔ شعبان کیونکہ شعبان 15 شعبان کو آمد ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، اور کربلا مولا کو چراغاں کیا جائے گا، ہر طرف چراغاں کیا جائے گا کربلا مولا کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں روضہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے بالکل سامنے۔ ابھی اندر آ گئے ہیں جی بین الحرمین میں ہم، اور روضہ مبارک ماشاءاللہ اندر سے آپ کو زیارت کرواتا ہوں روضہ پاک کی۔ اور یہ آپ کے سامنے روضہ پاک ہے، یہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ لوگ کچھ چیز بانٹ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، ہر طرف لوگ لنگر چیزیں یہاں پہ بانٹ رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں، اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی خوشی میں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی روضہ مبارک آقا امام حسین علیہ السلام بالکل آپ کے سامنے جو گنبد مبارک نظر آ رہا ہے، یہ روضہ پاک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ یہاں پہ خوبصورت مناظر دیکھیں روضہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کے، کیونکہ بالکل شعبان 15 شعبان نزدیک ہے۔ ابھی سے دیکھیں، ابھی زور کا ٹائم ہے اور دھوپ بھی کافی ہے، سردی کا کافی حد تک کم ہوگی ہے، شام کو سردی ہوگی۔ اور روضہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے دیکھیں زائرین، کتنے زائرین ہر طرف بیٹھے ہیں۔ اور شام ٹائم، جب شام کا ٹائم ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوگا، یہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ آپ کو نہیں ملے گی، اتنے زیادہ زائرین ہوں گے۔
माशाल्लाह देखें हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। और ये रोज़ा पाक हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आपके सामने, और यहाँ पे रोज़ा पाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने। चलते हैं रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और थोड़ी सी अंदर से आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको शाबान की ज़ियारतें करवाऊँगा। इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहें। वक़ार अहमद हुसैनी चैनल को सर्च करें और यहाँ पे देखें आप करबला मोहल्ला की ज़ियारत। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने करबला मोहल्ला की गलियों, बाज़ारों और दुकानों की ज़ियारत की है। आपको करबला मोहल्ला कैसा लगा? ये हमने बिरयानी वहाँ से ली थी, तकरीबन पाकिस्तानी रकम बन जाती है 400 रुपया। अभी यहाँ पे हम बैठ के खाते हैं रोज़ा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के सामने। यहाँ पे बहुत ज़ायरीन दोपहर का अपना खाना खा रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। ये बिल्कुल रोज़ा मुबारक हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आपके सामने है। यहाँ पे देखें जो ज़ायरीन हैं वो दोपहर का खाना भी खा रहे हैं और अभी हम भी खाते हैं और उसके बाद चलते हैं रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आपको ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ से भी हम जूते जमा करवाएंगे अपने और फिर चलेंगे रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। यहाँ से जूते जमा कर रहे हैं और टोकन दे देते हैं। यहाँ से जी हमने टोकन ले लिया है, इधर जूते जमा करवाए हैं और यहाँ से हम अंदर जाएंगे चेकिंग करवा के रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। यहाँ से चेकिंग करवा के हम अभी अंदर आ गए हैं। यहाँ से वज़ू करेंगे। ये बिल्कुल आप जब अंदर आते हैं तो ये वज़ू खाना आपको मिल जाता है। यहाँ से वज़ू करके हम अंदर चलेंगे जी। ये है जी रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने। आपको गुंबद मुबारक की ज़ियारत करवाता हूँ और आप कमेंट में लाजमी बताएं आपको ये मेरी छोटी सी कावश कैसी लगी। आपको करबला की सड़कें, करबला के लोग, करबला की गलियाँ, करबला की दुकानें कैसे लगी, और आपको रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद मुबारक की ज़ियारत करवाता हूँ। और इस वीडियो को एक दफ़ा शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, तो इंशाअल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शाबान की ज़ियारत करवाऊँगा। यहाँ पे देखें जी रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और देखें माशाल्लाह ऊपर परचम देखें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इस साइड पे आपको सामने ज़री पाक नज़र आ जाएगी। ये लेडीज़ की साइड है। इस साइड पे सरदाब लिखा हुआ है, नीचे रास्ता जाता है, वहाँ पे खैमा गाह है और वहाँ पे कत्ल गाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक तफसीली वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके ज़ियारत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लाजमी कमेंट में बता दें कि आपको ये ज़ियारत कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी ज़ियारत करवाऊँगा। जुड़े रहें इस चैनल के साथ, वक़ार अहमद हुसैनी के साथ। वस्सलाम। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे।